صلی على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ قد شیبت قال شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها رواه الترمذی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، سر میں سفید بال آ جائیں تو آدمی کو بوڑھے کہتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس کی بہنیں جو صورتیں ہیں، یعنی اس جیسی جن کے مضامین وہی ہیں جو سورہ ہود کے مضامین ہیں، جس میں دوزخ کی اولاقیوں کا ذکر ہے، انسان کو جن مشکل حالات سے عالم آخرت میں ویسا پڑھنا ہے ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں ان کو سورہ ہود کی بہنیں کہا گیا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے پار چلے جاتے ہیں، قرآن حکیم سے پڑھ جاتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو ان پر تو قرآن نازل ہوا تھا، تو اس کی حکمت بھی ان پر نازل ہوئی تھی۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ قرآن حکیم پڑھتے اور اس کے اثرات آپ پر نہ ہوتے۔ تو فرمایا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، اس کے مطالعے نے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں بار بار پڑھتا ہوں تو اسے میرے سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت رواہ الترمذی بذکر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لا یلج النار فی کتاب الجہاد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی جو حدیث پاک میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل بیان کر فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورہ وإذا الشمس كورت، یہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر جو مضامین ہیں آخری پارے جو ہیں ان میں زیادہ تر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ عالم آخرت کے حالات ہیں، وہ مشکل جب ان کو پڑھنا اور اس کا اثر انسان پر نہ ہو یہ بڑا مشکل ہے۔ جو سمجھتا ہو، جو سمجھتا نہیں ہے اس نے کیا اسے متاثر ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورت فرمایا یہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا
یادک فی آیونکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من الموبقات یعنی المولکات، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بال سے بھی قریب سمجھتے اس کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو موبقات، تباہ کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ تم وہ کام کرتے، ہم تو بڑے بڑے پی جاتے، ہم تو سود کھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور بے شمار کام، بلی کا گوشت ہم نہیں کھاتے، یہ حرام ہے، اور بے شمار کام جو ہے وہ جو حرام ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام ہماری روٹین میں شامل ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دی۔ عورت کے جسم کا سارا اور پورا جسم ایک ایک بال پردہ ہے، اور اس پردے کو ڈھانپ کے رکھنا یہ فرض ہے، اور نہ رکھنا یہ حرام ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ عورت کا پورا جسم، عورت کا معنی نہیں پڑتا ہے، مرد کا یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے ایسا ہے، اس کو عورت الرجل کہتے ہیں۔ مرد کے جسم کا یہ حصہ عورت ہے، جس طرح اس حصے کو چھپا کے رکھنا فرض ہے، نہ چھپانا حرام ہے، اسی طرح عورت کے جسم کی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ مستثنا ہے، اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے اس کا ڈھانپنا فرض ہے، ہم ڈھانپتے ہیں، اور کبھی اس کو ہم اس کے بارے میں اس کو کبھی کوئی اہمیت دی ہے؟ اتنے جب گناہ ہوتے ہوں، محرمات کا ارتکاب ہوتا ہو، تو پھر اگر بارشیں رک جائیں تو اس میں عجیب بات کون سی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نظر انداز کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس نے تو صرف کون کہنا ہوتا ہے، بس ہو جائے یہ کام، ہو جاتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو موبقات کا معنی ہے مہلکات، ہلاک کر دینے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کاموں کو تباہ کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے، تم وہ کرتے ہو، تم اس کو روٹین سمجھتے ہو، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام لے کر فرمایا، اے عائشہ، ایسے گناہ جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے ان گناہوں سے بچو، ایسے گناہ جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ تمہاری نظروں میں تو چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہاں کوئی آدمی اس گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس کا اسپیشل اس کا جو ہے وہ ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ تو ان سے بچنے کی کوشش کرو، یہ زیادہ تباہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن ابی بردہ بن ابی موسیٰ قال قال لی عبداللہ بن عمر قال هل تدری ما قال ابی لابیک قال قلت لا قال فإن ابی قال لابیک یا ابا موسیٰ هل یسرک ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرتنا معه وجہادنا معه عملنا كله معه بارد لنا وأن كل عمل عملنا بعده نجونا منه کفافا
راسن براسن فقال ابوک لابی لا باللہ قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلینا وصمنا وعملنا خیرا کثیرا واسلم علی ایدینا بشر کثیر وإنا لنرجو ذلك قال أبي ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لبددت أن ذلك برز لنا وأن كل شيء عملنا بعد رجعنا منه كفافا راسا براس فقلت إن أباك والله كان خيرا من أبي رواه البخاری۔ حضرت ابو بردہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ میرے والد ماجد نے تمہارے والد ماجد سے کیا کہا تھا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو بردہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ابا جی نے تمہارے ابا جی سے کوئی بات کی تھی، کیا تم جانتے وہ کیا تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے والد ماجد نے تیرے والد ماجد سے فرمایا اے ابو موسیٰ، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم نے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ہجرت کی، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، دوسرے کام جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیے ان کو ہمارے نامہ اعمال میں باقی رکھا جائے، ان کو قیامت والے دن ہمارا حساب ان کے حساب سے ہو، اور باقی جتنے اعمال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کیے ان کا نہ ہمیں کو ثواب ملے نہ ہمیں کو گناہ ملے، اس سے ہم جو ہے نا وہ برابر چھوٹ دیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعمال کیے وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں، جو بعد میں کیے وہ برابری پر چھوڑ دیے جائیں، اس کا ہمیں نہ ثواب ملے نہ جو ہے وہ گناہ ملے۔ تو جب میرے ابا جی نے یہ فرمایا تو تمہارے ابا جی نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد بھی کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور بہت سارے نیک کام کیے، بہت سارے لوگ ہمارے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، تو ہمیں تو ان کاموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے جو بعض کام بھی ان کیے۔ تو فرماتے ہیں جب تمہارے ابا جی نے یہ کہا تو میرے والد صاحب نے فرمایا لیکن خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ عمر کی جان ہے، میں تو یہی بات پسند کرتا ہوں کہ وہ اعمال جو آپ کے ساتھ کیے ہیں وہ بس ہمارے ساتھ ہیں، باقی جو ہیں بعد میں جو ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ہمیں برابر چھوڑ دیے جائے، نہ کوئی ثواب ہو نہ اس کا کوئی گناہ ہو۔ تو میں نے حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا خدا کی قسم جو آپ کے والد ماجد ہیں ان کا مقام میرے والد ماجد سے بلند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ عمر کو امید ہوگی وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے دوزخی ہیں سارے جنتی ہیں صرف ایک دوزخ میں جائے گا، عمر کو یہ خوف ہوگا کہ وہ اکیلا دوزخ میں جانے والا عمر ہی ہے۔ خوف اور امید کا یہ معیار جو ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر اعلان ہو کہ ایک ہی جنت میں جائے گا تو بندے کی امید کا عالم یہ ہو کہ میں ہو سکتا ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک ہی دوزخ میں جائے گا تو امید جو ہے نا وہ امید کا عالم یہ ہو کہ میں ہی جنت میں جاؤں۔
خوف کا عالم ہو گیا ہو کہ میں ہی دوزخ میں جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان سے تو ہم دستبردار نہیں ہو سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کیے ہیں، لیکن بعد میں جو کیے اس میں معیار جو ہے وہ خلوص کا وہ نہیں رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روزہ کل ہم نے جو فرض روزہ ہے وہ رمضان کے روزے، کفارات کے روزے۔ اگر آپ نے نفل روزہ رکھ شروع کیا، مکمل نہیں کیا، توڑ دیا، فرض روزہ جو ہے رمضان کا وہ اگر توڑ دو تو اس کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ لیکن نفل روزہ جو شریعت نے آپ پر فرض نہیں کیا، آپ نے ثواب کے اصول کی خاطر خود اس کو منتخب کیا، روزہ رکھا۔ جب تک آپ روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتے آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے توڑ دیا تو اس کا قضا جو ہے وہ آپ پر واجب ہے، یہ ایک واجب روزہ ہے۔ کسی نے نفل روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو یہ جو توڑ دیا ہے روزہ، اس روزے کو قضا کرنا جو یہ واجب ہے۔ جو روزہ سنت ہے، ایک ہی روزہ سنت ہے، وہ 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ۔ اور سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، وہاں یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے یہ روزہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے لیکن تمہاری نقل نہیں کریں گے۔ تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے، ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ تو محرم کا روزہ 9 کا روزہ ساتھ ملا کر یہ رکھنا سنت ہے۔ صرف محرم کا 10ویں کا روزہ یہ مکروہ ہے، آگے مکروہات میں یہ ہے۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔